أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور اس دن جس دن وہ جمع کرے گا انہیں وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور انہیں بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے فَيَقُولُوا اور پھر وہ کہے گا اَأَنْتُمْ کیا تم ہو اضللتم جنہوں نے گمراہ کیا عبادی ہؤلاء میرے ان بندوں کو ام ہم یا کہ وہ ضلوا السبیل یا وہ خود بھٹک گئے راستے سے قالو وہ کہیں گے سبحانک پاک ہے تو ما کان ینبغی ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے نہ ہی ہمیں اختیار تک لنا ہمارے لیے ان نتخذ من دونک کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی اور کو من اولیاء کوئی اور معبود یا کوئی دوست ولیکن لیکن متعتہم اب آپ نے انہیں دنیا کا ساز و سامان دیا انہیں و آباؤہم اور ان کے آبا و اجداد کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے ذکر و نصیحت بھول گئے یا تیرا ذکر بھول گئے وَكَانُوا قَوْمًا بورا اور وہ تھے ایسے لوگ جو برا ہلاک ہونے والے فقط کذبوکم پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے تمہیں کذبو انہوں نے جھٹلا دیا کم تمہیں بما تقولون جو تم کہتے ہو فمستطیعون پس نہیں ہے کہ تم استطاعت رکھتے صرفم بچنے کی ولا نصیرہ اور نصرہ اور نہ ہی کوئی مدد نہ ہی تمہارے لیے کوئی بچنے کے سامان ہے اور نہ ہی کوئی مدد وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے نُذِقْهُ ہم عذاب دیں گے اسے عذاباً کبیرہ بہت بڑا عذاب وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین کوئی بھی رسول الا مگر انہم یاکلون الطعام مگر وہ لیاکلون یقیناً وہ کھاتے تھے کھانا ویمشون فی الاسواق اور گھوما پھرتے تھے بازاروں میں وجعلنا بعضکم لبعض اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ آزمائش یعنی ہم ایک دوسرے سے آزماتے ہیں اتصبرون کا تم صبر کرتے ہو وکان ربک بصیرا اور بے شک آپ کا رب ہمیشہ ہمیشہ خوب دیکھنے والا ہے تو یہاں قیامت کا ذکر باہر ہے جیسے ہم پڑھا نا جیسے کہ قیامت ہوگی پھر جس کا انکار کر رہے ہیں تو یہاں پہ اسی کا کو یوم یحشرہم کہ جس دن ہم جمع اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمع کرے گا سب کو یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ان کو بھی اور ان سب کو اکٹھا کرے گا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی ان لوگوں کو بھی یا جو اور ان لوگوں کو بھی جن کی عبادت کرتے تھے ان میں
جن کی بات کرتے تھے ہمیں پتا کہ فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جیسے عیسیٰ السلام ہے، عزیر السلام ہے، یا اللہ کے کئی دوسرے نیک بندے بھی ہوں گے جن کو ہمارے بہت سارے بزرگوں کو پکارا جاتا ہے، اس سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا۔ پھر ان میں سے حیوانات بھی ہوں گے، جیسے گائے ہے، سانپ ہے، بندر کی، ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، ہندو بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ درختوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، پیپل کے درخت کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور جیسے بت وغیرہ جو بنائے ہوئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیش اور بیش جو چیزوں بے جوان چیزیں ان کو بھی شعور اور بولنے کی قوت عطا فرما دے گا، اور سب سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا یہ خود اس سیدھے سے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ تو یہاں تو یہ دیکھ، تو یہاں کے وما یا بدون من دون اللہ میں لفظ ما استعمال ہوا ہے، تو ما اصل میں دراصل ویسے تو غیر عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں یا تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں جو ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، اور عاقل کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ من استعمال ہوتا ہے سب، اور جس طرح عربی اردو میں بھی ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ کیا ہے اور پھر کون ہے، بھی یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کبھی اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی اس کے معنی بھی کبھی کبھی بدل جاتے ہیں، کوئی مخصوص نہیں ہوتے۔ جیسے ہم کسی اردو میں کسی کو کہتے ہیں نا، کسی کو اگر تحقیر کسی کی تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے، اس مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے۔ ایسا ہی عربی زبان میں بھی ہے کہ چونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے، اس لیے خواہ تو فرشتے ہوں چاہے بزرگ انسان کی حیثیت بجائے خود بہت بلند ہو، مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں من کی بجائے نا ما استعمال کیا۔ ویسے ما جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں پہ ما کوئی ما یہ نہ ماں سے جگہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تم ان کے لیے بتوں کے لیے، اس میں وہ لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں جن میں عقل ہوتی ہے، یعنی کہ انسانوں کا یہ اس میں علم نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ جن کو کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے، اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، تو ایسا ہے نہیں، کیونکہ سب کے لیے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید میں کافی اس طرح کی مثالیں ہیں، جس طرح ہم سورہ سبا میں ہم پڑھیں گے کہ یوم یحشرہم جمیعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اللہ تبارک جس روز ان سب کا جو ہے فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری بندگی کر رہے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے پاک آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی یعنی شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، اکثر بہم یؤمنون، اور انہی کے وہ مومن تھے۔ اذا سورہ معاہدہ میں آخر رکوع ہم پڑھ آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو وہ عرض کریں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، میرے لیے کب سے بات ہے میں کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، تو میں تو ان سے بس وہی کہا کرتا جو مجھے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، انی عبد اللہ و ربی و ربکم، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو یہاں سب کی پیشی ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے ان بیچاروں کی بلا وجہ یہ لوگ پیشی کرائیں گے جو ان کو پکارتے اللہ کے سوا، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اور پھر سب جو خود انکار کر دیں ان کو اس لیے بلائے گا کہ ان کے سامنے وہ انکار کر دیں شرک کا جو یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ سب انکار کر دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قالوا سبحانک، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے، یہ لوگ پھر یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ان کی وجہ یہ نہیں ہے، ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے کمزور اور کمینے قسم کے لوگ تھے کہ آپ نے ان کو رزق دیا کہ وہ شکر ادا کریں، مگر یہ تو کھا پی کے آپ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسروں کی پرستش کرنے لگ گئے، تو وجہ ان کی یہ ہے کہ آپ نے ان کو بہت زیادہ عیش و آرام دیا، ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا، اور وہ یہاں تک کہ وہ پھر اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ نصیحت یا انبیاء کرام نے نصیحت کو سب کو بھول گئے، یہ ایسے ہی لوگ تھے کانو قوم برا، یہ بہت ہی ہلاک ہونے والے لوگ تھے، تو ان کا تو حال یہ تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمایا قد فقد کذبوکم بما تقولون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرائیں گے تو انہوں نے تو جھٹلا دیا تم کو جو تم کہا کرتے تھے، تم تو کہتے تھے یہ ہمارے بڑے سفارشی ہیں اور بہت کچھ ہیں، تو اب یہ معبود تو خود تمہیں چھٹا رہے ہیں، تو تم نے اپنا سمجھ کر اس خیال میں تھے کہ تمہیں اللہ کے
مقرب بنا دیں ان کی، تو ان کی پوجا پاٹ کیا تم کیا کرتے تھے، آج یہ تم سے تو دور بھاگ رہے ہیں اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ تو یہی ہوگا کہ یہ پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ جیسے احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نے، اس سے زیادہ گمراہ کون جو اللہ کے سوائے ایسوں کو پکارتے جو قیامت تک اس کی چاہت پوری نہ کر سکے، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے محض غافل ہیں، اور محشر والے دن یہ سب اس سے سب کے دشمن ہوں گے، ان کی باتوں کے صاف منکر ہو جائیں گے۔ تو اس دن تو یہ سب لوگ انکار کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم تو ان کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ ہے کہ لگے میں پوجا پاٹ میں ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ان سے وہ خود اللہ تعالیٰ یہ جن کے تم کہا کرتے تھے تمہارے سفارش، سب نے انہوں نے انکار کر دیا، تو اب تو کچھ بچا ہی نہیں کہ تمہارے لیے، تو کیونکہ یہ جہاں پہ بنے ومن یظلم، جہاں ہوتا ہے فقد کذبوا کم بما تقولون فما استطيعون صرف ولا نصرا ومن یظلم منکم نذیقہ عذابا کبیرا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو من یظلم، جو ظلم کرے تم میں سے، اس کو تو پھر ہم عذاب یہاں ظلم سے مراد ہے کہ جو شرک کرے، کیونکہ ہم کیا جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح کہا نا سورہ لقمان میں آیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے، بے شک شرک پر یقین بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کرے گا اس کے لیے تھا، جیسے ہم پڑھا ہے سورہ انعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم واولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ تو پھر یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی تم کو جو کچھ سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو جو شرک کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالکل وہ بخشا نہیں جائے گا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، مگر یہاں جس نے ظلم کیا، شرک کیا تم میں سے، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا میرے سامان ہوں گا، اور تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے تو مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی، یا شرک اور بدعات، جو اپنی طرف سے دین کو سمجھنا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اپنی طرف سے بنا لینا، یہ بدعت جو کرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے بھی دور ہٹا دیں گے۔ اسے دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے، میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میری امت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھیں، یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ تو حالت یہ ہوگی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بدعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو نہیں لے کے اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، تو اس میں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی پھر عذاب عظیم ہے۔ پھر یہ بتایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام، یعنی کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا، کیونکہ یہاں ان کا اعتراض تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اور تجارت بیپار سے کیا مطلب ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، ان کا تو جواب آ رہا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے انسانی ضروریات رکھتے تھے، کھانا پینا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، تجارت بھی وہ کیا کرتے تھے، کماش کے لیے کام بھی کیا کرتے تھے، یہ چیزیں کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اپنی جس پہ چاہیں اس کو خاص کوئی اپنے طرف سے پاکیزہ و صاف ان کو دے دیں، عمدہ اقوال ان کو دے دیں، ظاہر ہے کہ رسالت دینا اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے وہ دے دے، کیونکہ ہمیشہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے تو اس سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں سب شہروں کے رہنے والے انسان ہی تھے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی یہ بھی تھا وما جعلنا جسدا الا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی بھی ایسا جسہ بنایا ہی نہیں کہ جو کھانے پینے سے آزاد ہو، ہم نے جو بھی انسان بنایا وہ کھائے پیے گا، تو وہ تو نبیوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر یہ
یہ لوگ خود مانا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کو یہ رسول مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ رسول مانتے تھے، جن کے تو بت انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بت نہیں رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بت، ان کو تو یہ پیغمبر مانا کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی کھاتے پیتے تھے، کام بھی کرتے تھے، اور سب ان کو ان کی تاریخ تھی، انہیں ان کا وہ پتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آتی تو وہ کہ یہ تو کیسا رسول ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مثال دے رہے ہیں، کوئی بھی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا جو نہ کھاتا پیتا ہو، نہ کوئی بازاروں اپنے کام کاج کے سلسلے میں چلتا پھرتا ہو۔ پھر وما جعلنا بعضکم لبعض، ہم نے ایک دوسرے کو تمہارے لیے، ایک دوسرے کو ہم نے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی ہے کہ ایک ایک دوسرے کے ہم جو ہیں وہ آپ کی آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں، اپنے مخلوق بعض کو بعض کے ذریعے سے، مومن کو کافر کے ذریعے سے، مالدار کو فقیر کے ذریعے سے، صحت مند کو بیمار کے ذریعے سے، یا شریف کو کسی ذلیل کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے کہ وہ آزمائے گا تو پتہ چلے گا کہ کون اس کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں کو آزمایا گیا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اگر ہم اسی لیے ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مال و دولت اگر دے دی جاتی تو ہر کوئی آپ کے ساتھ چلا آتا مال دولت کے چکر میں، پتہ کیا چلتا کہ کون سا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، ان کو کس کس طرح آزمایا گیا، اور پھر اپنے اس پہ معیار پہ پورے اترے۔ اور وہ کافر بھی ان کو جب دیکھا، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھتے تھے، ان مومنین کو دیکھتے تھے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی آزمائے گئے ان کے ذریعے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، بغیر آزمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہ آپ، قرآن میں آتا ہے کہ ہم تم تو سمجھتے ایسے ہی چھوڑ دی جاؤ گے کہ تم نے کہہ دیا کہ ایمان لے آئے، کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو کسی کے کسی ذریعے سے ایک دوسرے سے بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ کے قانون ہے کہ ہم سب کو آزمائیں گے۔ فَاسْتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یہ کہ پھر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ صبر کرو، جو تمہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں ان سے صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ تو خوب جانتا ہے، اور وہ کون، وہ یہ جانتا ہے کہ نبوت کا مستحق ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ عالم ہے سیجعل الرسالہ، یعنی کہ منصب رسالت کی اہلیت کس میں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسی کو اس کا علم ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے کون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ وہ نبیوں کو بھی آزماتا ہے اور سب کو آزماتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود تجھے اور تیری وجہ سے لوگوں کو آزمانے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک سب کو دیکھ رہا ہے۔ جب نبی آ گئے، انہوں نے اپنی رسالت دے دی، اور جنہوں نے اپنی تعلیم بھی ہم سب کو دے دی، اور ان کے احکامات ہم تک پہنچ گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بھی اوپر اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آنے کے باوجود ان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور و رحیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ ایک دم سے کسی کو سزا دیتا نہیں ہے، مگر ہم پڑھیں اوپر جو ایک دن پڑھ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کریں گے، اور ایک ایک سے اس کا پھر جزا اور سزا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی مشکلوں سے، اس دن کی سختیوں سے بچائے، اس کے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر اس کے اعمال نامہ دیکھ پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صرف نظر کریں گے، ہاں یہ کیا یہ کیا، اور پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر جس سے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں والا سوال ہو گیا، وہ مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیر، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حساب آسان حساب لینا۔ تو اللہ تبارک ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک ہم سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔